اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صدق اللہ العلی العظیم۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا جلد سے جلد وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ مولا علی والوں کا بول بالا فرما، یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ملعون ہے، ذلیل، اسرف، بدماش، زلالی، جہنمی، حرامی۔ یہ اسرف ہے، یہ اشرف نہیں ہے، یہ اسرف۔ اور اس کی وضاحت میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اسرف ہوتا کیا ہے۔ اس حرام زادے نے، اس کتے نے سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی شان میں ایسی گستاخی والے الفاظ کہے ہیں کہ جسے سن کر کم سے کم مومن کا دل دہل جائے گا، جس کا ایمان سے تعلق ہوگا کم سے کم اسے غیرت ضرور آئے گی۔ مگر یہ حرام زادہ اور اس کے ماننے والے حرام زادے، ان کے کانوں میں کیڑا تک نہیں رینگتا۔ ایک تو یہ پارٹی ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ سیدہ کائنات کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں جتنی مرضی چاہے توہین کر لے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا انہیں۔ ان کے سر میں ایک جوں تک نہیں رینگتی اگر کوئی بندہ سیدہ کائنات کی یا اہل بیت کے کسی بھی افراد کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہلوانے کو بڑے بڑے نام، سید اپنے آپ کو کہلواتے، سید۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں اور آل محمد کی دفاع میں آواز تک نہیں اٹھاتے۔ یہ پھوڑ دو ایسی جہنم کو، ایسے پیٹ کو پھوڑ دو کہ جو تم اپنے آپ کو سید کہلوا کے، آل نبی اولاد علی کہلوا کے جو مرید بنواتے ہو، پیر بن بیٹھتے ہو، قبضہ جما لیتے ہو، مرید کے پاس پیسے اگھروا لیتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ جن کی نسبت دے کر تم لوگوں سے مال ملیدے اگھرواتے ہو، اپنا گھر بھر لیتے ہو، جب انہی کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو تمہارے کان میں کوئی کیڑا نہیں رینگتا؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا مر کے آل محمد کو منہ نہیں دکھانا؟
کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو آج اسی کو جواب دینے کے لیے قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں تلخ کلامی کے لیے۔ ایسے کتوں کے لیے میں کبھی اچھی بات نہیں کہہ سکتا۔ جو کمینہ، جو حرام زادہ آل محمد کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا نہیں جانتا، پھر میں ان حرام زادوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے، ان مردودوں کے لیے، ان ملونوں کے لیے کیوں کوئی اچھے الفاظ کا استعمال کروں؟ اور آج میں کچھ ایسی حقیقتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو۔ تلخ کلامی کے لیے پہلے ہی معذرت۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، بس آل محمد کے دفاع کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ آل محمد کے خلاف جب بھی کوئی آئے گا، یا آج سے 100 سال پہلے جو آیا، جو گزر چکا، جو آل محمد کے خلاف آیا، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو آج کوئی حرام زادہ آل محمد کے خلاف آیا، ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی اگر کوئی حرام زادہ آل محمد کے خلاف آیا تو ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کے باپ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لعنت تو بس لعنت برسنی ہی ہے ایسے کتوں پر جو آل محمد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو آل محمد کی توہین کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم سے میں کچھ آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس ملعون نے، اس کتے نے، اشرف حرامی ذلیل انسان نے جو بکواس کی، وہ پہلی کیا ہے کہ اس نے کہا کہ معصوم صرف نبی ہے۔ اگرچہ آیت تطہیر اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ اس کتے کا کہنا ہے، یہ اس کا، یہ میرا نہیں عقیدہ، یہ اس حرام زادے کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، نعوذ باللہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، یہ اس کتے کا عقیدہ۔ اور دوسری چیز اس نے کہی کہ رافضیوں معصوم تھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مانگنا ہی ان کا حق تھا، بلکہ نعوذ باللہ جب وہ مانگ رہی تھی تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، نعوذ باللہ۔ لعنت تیری اس سوچ پر، لعنت ہے تیری اس زبان درازی پر، اور لعنت ہے تیرے چپراسیوں پر، تیرے چمچوں پر، تیرے پٹھوں پر، تیرے پیچھے چلنے والے کتوں پر، اور تیری ہاں میں ہاں ملانے والے بدبختوں پر۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے سیدہ کائنات کو؟ عظمت سیدہ تمہیں پتہ بھی ہے کچھ کہ سیدہ کہتے کس ہیں؟ سب سے پہلے اس ملعون نے جو کہا کہ معصوم صرف نبی ہے، کیا صرف نبی معصوم ہے؟ پھر آیت تطہیر کا مطلب کیا؟ کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، کہ اللہ کی چاہت ہی یہی ہے کہ وہ آل محمد کو ہر نجاست سے دور رکھے، کر دے نہیں، رکھے۔ پہلے سے ہی اللہ نے جب سے آل محمد کو خلق کیا ہے تب سے آل محمد کو اللہ نے نجاست سے دور ہی رکھا ہے، دور ہی رکھا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں معصوم صرف نبی ہے۔ اس گدھے کو اب بھی نہیں پتہ چلا، ان نبیوں میں تمام نبیوں میں جس کا اعلیٰ مقام ہے، تمام نبیوں میں جس کا افضل مقام ہے، تمام نبیوں میں جس کا سب سے بلند و بالا مقام ہے، وہ ہے سیدہ کائنات کے بابا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں عصمت کا کوئی پتہ ہی نہیں کتوں کو، انہیں کیا پتہ عصمت کیا ہے، انہیں کیا پتہ کہ آل محمد کیا ہے، انہیں کیا پتہ کہ آل محمد کے لیے جو آیت تطہیر نازل ہوئی اس کا مفہوم کیا ہے۔ انہوں نے تو پوچھا ابو ہریرہ کو، انہوں نے اپنے جیسوں کو پوچھا تو انہیں ایسی تفسیر ملے گی۔ ہم نے آل محمد سے اس قرآن کی تفسیر کو سیکھا ہے تو ہمیں اس اصلی تفسیر کا پتہ چلے گا جو اللہ نے قرآن کو آل محمد کے لیے جس مقصد کے لیے نازل فرمایا، ہمیں اس مقصد کا تب پتہ چلا جب ہم نے آل محمد سے اس کی تفسیر لی۔ ابو ہریرہ سے تمہیں کیا پتہ چلے گا جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا، پورا دین اسے تم نے تو لے لیا، اور آل محمد سے کیا لیا تم نے؟ بخاری مسلم جو سیاہ ستہ ہے اس میں کتنی روایتیں ہیں جو اہل بیت رسول سے لی گئی، کتنی روایتیں ایسی ہیں، ذرا مجھے کوئی گن کے بتائے، پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کتنی بے ایمانی کی ہے۔ یہ کہتا ہے نبی صرف معصوم صرف نبی ہے،
فرشتے بھی معصوم ہیں۔ اب یہ فرشتے، نبی، سیدہ کی عظمت کا پتہ بھی ہے کہ جس سیدہ کے دروازے کے سامنے، گھر کے سامنے تمام نبیوں کے امام جھک کر درود و سلام پڑھے، اس عصمت کی ملکہ کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور یہ کتا کہتا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے۔ حرام زادے، ملعون، لعنتی۔ یہ حرام زادہ میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اسے حرام زادہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب بھی جہاں بھی حرام زادے کو پہچاننا ہو تو یہ جان لو کہ اس کے دل میں بغض علی ہے یا نہیں، اگر ہو تو سمجھ لینا حرام زادہ ہے۔ اس حرام زادے نے سیدہ کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جس کی دہلیز پر سورہ دہر پڑھ بدبخت، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ جس کی دہلیز پر سید الملائکہ کبھی مسکین، کبھی اسیر، کبھی یتیم بن کر آئے، اس دہلیز کو دہلیز فاطمہ کہتے ہیں۔ دہلیز فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ اس در کے بھکاری بھی معصوم ہوتے، اس در کے مالک معصوم نہیں ہیں۔ جس کی چکی فرشتوں کا سردار چلائے تو چکی چلانے والا معصوم، چکی کا مالک معصوم نہیں ہیں۔ جس در کی نوکری کرے سید الملائکہ، جن کے بچوں کے جھولا جھلائے فرشتوں کا سردار، تو جھولا جھلانے والا معصوم، جس کا جھولا جھلایا جائے وہ معصوم نہیں۔ واہ رے تیری منافقت، واہ کتنا بغض ہے اس مردود کے دل میں آل محمد کے لیے۔ میں ایک اور چیز اس کمینے کی بتاؤں گا آگے۔ تو رسول خدا نے سیدہ کائنات کے لیے اب کیا فرمایا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ سیدہ کائنات کی عصمت پر میں دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم کی یہ آیت ہی اس کی دلیل ہے۔ بہار الانوار کے اندر خود معصوم کا فرمان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں، جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم نہیں مانا، یہ صرف کہتے ہیں، کتابیں پڑھو ان کی، بخاری مسلم، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ نعوذ باللہ انہوں نے رسول خدا کو بھی گناہگار نعوذ باللہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس بندوں کے عقیدے کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جن کی بخاری میں نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا، اب ان سے کیا اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں کس حد تک چلے جائیں گے؟ یہ میں سنا کے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے پڑھ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کچھ حرامی ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جن کا عقیدہ ہے توحید ہی درست نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اپنا پیر قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ اب ان سے کیا اور بعید ہو سکتی ہے، ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بعد جتنی ہستیاں ہیں ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کر بیٹھیں گے؟ رسول خدا کے بارے میں انہوں نے لکھا انہیں جادو کا اثر ہو گیا تھا، وہ نماز عصر میں بھول جایا کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ قرآن کریم بھول جایا کرتے تھے۔ یہی تو عقیدہ ہے ان لوگوں کا، پڑھو بخاری پتہ چلے گا تمہیں کہ کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں۔ جب انہوں نے رسول خدا کو معصوم نہ مانا، جب انہوں نے رسول خدا کو نہ چھوڑا، کیا یہ آل رسول کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے؟ اور افسوس ہے ان سیدوں کے لیے، ان سیدوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جو اس معاملے پر بھی اپنی زبانوں کو بند رکھے ہوئے ہیں، اپنی پیٹ کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ کیا عزت رہ جائے گی تمہاری جب تم مر جاؤ گے اور تمہارا سامنا آل محمد سے ہوگا؟ کیا رہ جائے گی عزت تمہاری جب سوال ہوگا کہ جب ہماری عزت میں حملہ ہو رہا تھا کیا کر رہے تھے تمہیں تمہاری عزت کا خیال تھا نا؟ پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ رسول خدا نے سیدہ کائنات کے لیے فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس میں بھی ویلڈنگ کیا ہوا ہے ملاؤں نے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس میں کون سی نئی بات ہے بھائی؟ ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس میں نئی بات کون سی ہے؟
لیکن سیدہ کائنات کے لیے جو رسول خدا کا فرمان ہے اسے عدل بدل کے اپنی طرف سے تروڑ مروڑ کے ویلڈنگ کر کے تھگڑے لگا کے پبلک کو پیش کیا گیا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا نہیں، ہر باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے وہ بیٹی. لیکن رسول خدا یہاں پہ کچھ اور فرمانا چاہتے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ پتہ چلا کہ اگر رسول خدا نور ہے، نور خدا ہے اگر رسول خدا، تو سیدہ کائنات اس نور خدا کا حصہ ہے. اگر رسول علم کا سمندر ہے تو اس سمندر کا حصہ ہے سیدہ کائنات. اگر رسول رسالت ہے، رسول ہے تو رسالت کا حصہ ہے سیدہ کائنات. اگر محمد مصطفیٰ نبی ہے تو نبوت کا حصہ ہے سیدہ کائنات. اگر نبی معصوم ہے تو معصوم کا عصمت کا حصہ ہے سیدہ کائنات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کا پورا جسم نور ہو اور ایک حصہ نور نہ ہو بھائی؟ رسول خدا سر سے لے کے پیر تک سراپا معصوم ہو اور رسول خدا کا نعوذ باللہ ایک حصہ معصوم نہ ہو بھائی؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ سیدہ کائنات کے لیے، صرف سیدہ کائنات کے لیے نہیں بلکہ 4 تن کے لیے ملا کے 5 تن یہ ایک دوسرے سے ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ اہل بیت کے لیے ہے. اب نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، کیا رسول خدا کسی گناہ گار سے ہو سکتے؟ تمہارا عقیدہ یہ ضرور ہوگا، ہمارا نہیں. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات میں سب سے الگ تھلگ جو 4 ہستیاں تھیں انہیں 4 ہستیاں الگ کر کے دکھایا کہ تم اور ہو، یہ اور ہے. عصمت کا ٹکڑا ہے سیدہ کائنات، نبوت کا حصہ ہے سیدہ کائنات، علم کے سمندر کا حصہ ہے سیدہ کائنات، نور خدا کا حصہ ہے سیدہ کائنات، رسول خدا کا حصہ ہے سیدہ کائنات. جو سیدہ کائنات ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے وہ سیدہ کائنات ہے. صرف اتنا ہے کہ رسول خدا نبی ہیں، سیدہ کائنات نبی نہیں. رسول خدا رسول ہیں، سیدہ کائنات رسول نہیں ہے. بلکہ الفاطمہ تو ام ابیہا، جسے رسول خدا اپنی ماں کہہ کے پکارے، جسے اپنی ماں کا درجہ دے رسول خدا، اسے کہتا ہوں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کیسی دوگلی بات ہے تمہاری؟ یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا اہل بیت کے بارے میں؟ یہ عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس بات کو کہنے کے بعد اگر اس حرام زادے نے توبہ نہ کی تو یہ مرنے سے پہلے ہی جہنم تو دیکھے گا ہی دیکھے گا. مرنے کے بعد تو ہے یہ جہنم، لیکن یہ مرنے سے پہلے بھی جہنم ضرور دیکھے گا. یہ اللہ کے عذاب میں ضرور جکڑا جائے گا، کیونکہ اہل بیت کی دشمنی اتنی غضبناک چیز ہے، اتنی غضبناک چیز ہے. سیدہ کائنات کی ناراضگی اتنی غضبناک چیز ہے کہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کا، شہید محسن نقوی کے 2 مصرے آپ فرماتے تھے کہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. اتنا یاد رکھنا، جس نے بھی سیدہ کائنات کے دشمنوں کی طرفداری کی وہ کمینہ جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا، یہ کنفرم ہے. چاہے جتنی کوشش کر لو، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے مصلے پھاڑ لو، جہنم طے ہے جس نے آل محمد کے دشمنوں کا سپورٹ کیا. سیدہ کائنات کی عصمت پر قرآن کریم کی کئی جگہوں پر آیتیں موجود ہیں. ان کے گھر کی روٹیاں اتنی پاک اور پاکیزہ ہے کہ یہ روٹیاں اوپر جاتی ہے تو آیتیں نیچے آتی ہے. سورہ دہر پڑھ لیں. روٹیاں اتنی پاک اور پاکیزہ، اتنی پاک اور پاکیزہ روٹیاں، اس گھر کی روٹیوں کے مقابل کائنات کا کوئی رزق نہیں ہو سکتا. اس گھر کی روٹیوں کے مقابل کائنات کا کوئی رزق نہیں آ سکتا. تو اس گھر کی ہستیوں کے مقابل بھلا کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟
میں انشاءاللہ آگے اور تھوڑی وضاحت کروں گا. آج اگر گفتگو تھوڑی طویل ہو جائے تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ بڑے لمبے عرصے کے بعد میں آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات قرآن کی نظر میں بھی، قرآن کی روشنی میں بھی معصوم ہے، اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بھی معصوم ہے. اور دوسرا اس خبیث نے جو کہا کہ نعوذ باللہ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نعوذ باللہ. اب اس نے آگے جو کہا کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. استغفر اللہ. جب یہ نعوذ باللہ سیدہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. اس ملعون کا یہ کہنا، اس ملعون کا یہ عقیدہ. تم نے سیدہ کائنات کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے سیدہ کائنات کو؟ آپ قرآن سے پوچھو، کبھی قرآن سے تو جانو کہ عظمت اہل بیت کیا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، میں عظمت اہل بیت، عظمت سیدہ بتانے لگا. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. صرف نبی پر نہیں، نبی پر اور نبی جیسوں پر. النبی، نبی پر اور نبی جیسوں پر. لام الف جنسیہ، نبی پر اور نبی جیسوں پر. تو پھر کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہنے والو. یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کہ قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، آمنو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والے. تو یہاں پر وہی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے ایمان والو. جب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوا تو اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جی مولا حکم میرے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اللہ بندے سے گفتگو کر رہا، عرض کی مولا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان کہتے ہیں تسلیم کرنے کو، مان جانے کو، قبول کرنے کو، یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں. اگر تو نے جب رسول پر اور اس کی آل پر ایمان رکھا ہے، اگر تو ان پہ ایمان رکھتا ہے تو پھر کیا کر؟ صلو، ان پر صلوات بھیج، وسلموا تسلیما، اور انہیں تسلیم کر جا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. انہیں تسلیم کر جاؤ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. تسلیم کرنے کا کیا حق ہے؟ یعنی کہ جس پہ درود پڑھا جائے انہیں تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. تسلیم کرنا، کیسے تسلیم کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں وہ روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسے کہتے ایمان والا. مومن وہ ہے جو رسول اللہ جو دے اسے لے لے، جس سے رسول اللہ روکے اسے رک جائے. بار بار نہ کہنا پڑے اسے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اور وہ آگے سے دلیلیں کرتا رہے، نہیں ایسے نہیں، تھوڑا اور واضح کر کے، ایسا نہیں تھوڑا اور واضح کر کے. نہیں، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اب انہیں تسلیم کرنا ہے، یعنی وہ جو بھی کہے اسے ماننا ہے، وہ جو بھی کہے اسے تسلیم کرنا ہے. اب سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے انہیں درود کی تعلیم دی کہ ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل کو چھوڑ کے درود ہے ہی نہیں. یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کرو، جسے تسلیم کرو اس کی ہر بات کو ماننا اسے تسلیم کہتے. جسے تسلیم کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کہے اسے مانو، دلیل نہ کرو، بحث نہ کرو، الجھو نہیں. اگر الجھ جاؤ گے، اگر بحث کر جاؤ گے، اگر ان سے کچھ تم بحث و مباحثے میں پڑ جاؤ گے تو پھر لعنت تمہارا انتظار کر رہی. ان سے بحث نہیں کرنا، تمہیں صرف اسے تسلیم کرنا ہے. وہ جو کہے، جس پہ درود پڑھتے ہو وہ پھر تمہیں جو کہے اسے تسلیم کرنا ہے.
کیسے تسلیم کرنا ہے کہ اگر رسول خدا کہے، دیکھیں درود کس کس پر ہے؟ محمد اور محمد کی آل پر، سرکار پر اور سرکار کی آل پر۔ اس آل میں سیدہ کائنات ہیں اور ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے کہ سیدہ کائنات نہیں ہے تو پھر آل نبی تو ہے ہی کوئی نہیں آگے، پھر کیونکہ آل نبی جس سے چلی ہے وہ سیدہ کائنات ہے۔ سیدہ کائنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل چلی، آپ کا شجرہ سیدہ کائنات سے چلا آگے۔ تو اب سیدہ کائنات پر بھی درود ہے، مولا علی علیہ السلام پر بھی درود ہے، اور حسن حسین علیہ السلام پر بھی درود ہے۔ اب یہ جو بھی کہے اسے تسلیم کرنا ہے، ایسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، کیونکہ تسلیم اسے کرنا ہے جس پہ درود پڑھا جائے، اور درود محمد اور محمد کی آل پر، محمد اور اہل بیت محمد پر ہے۔ اور درود پڑھا یہاں پر بندہ مومن نے، اگر وہ اپنے آپ کو صاحبان ایمان سمجھتا ہے، اس نے درود پڑھا محمد اور آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب اسے اطاعت محمد اور آل محمد کی واجب ہے اس پر۔ سرکار جو بھی کہے اسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ کیسے تسلیم کرنا ہے جی؟ اگر سرکار کہے کہ اللہ ایک ہے، اسے مانو، تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ کیسے تسلیم کرنا ہے؟ اگر سرکار نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو دلیل نہ کرو، بحث نہ کرو، بس تسلیم کر جاؤ۔ اگر سرکار دو عالم فرمائے کہ جنت ہے، اسے تسلیم کر جاؤ، بغیر دیکھے اسے تسلیم کر جاؤ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ شک نہ کرو، بحث نہ کرو، الجھو نہیں، بحث و مباحثہ نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ قیامت کا دن آئے گا، مہدی آئے گا، اسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی بحث نہ کرو، الجھو نہیں، بحث و مباحثہ نہ کرو، دلیل نہ مانگو۔ اگر سرکار فرمائے کہ دوزخ ہے، دلیل نہ کرو، تسلیم کرو۔ اب اسی درود والوں کی لسٹ میں رسول خدا کے بعد ڈائریکٹ سیدہ کائنات ہے۔ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے رسول خدا کو، ویسے ہی سیدہ کائنات کو بھی تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر سرکار فرمائے کہ اللہ ہے تو مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ جنت ہے، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے قیامت کے دن آئے گا، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ بس ایسے ہی سیدہ کائنات اگر کہے کہ فدق میرا ہے تو مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر بحث کی تو سیدہ کائنات سے بحث کرنا اصل میں رسول خدا سے بحث کرنا، سیدہ کائنات کو غضبناک کرنا اصل میں رسول خدا کو غضبناک کرنا۔ یہ حق ہے، انہیں صدیق قرآن نے کہا ہے۔ انہیں جھٹلانے والا صدیق نہیں ہوتا، انہیں جھٹلانے والا قرآن کے صدیقوں کو جھٹلانے والا کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ وہ لعنتی ہوتا ہے جو قرآن کے صدیقوں کو ٹھکرائے۔ مباہلہ میں نہیں پتہ چلا تمہیں کون کون صدیق تھا؟ 2 صدیق ہیں بھائی، زمانے میں 2 صدیق ہیں، ایک قرآن والے ہیں، دوسرے تاریخ والے۔ قرآن والے جو صدیق تھے وہ مباہلے میں تشریف لے گئے، تاریخ والے جو صدیق اور صدیقہ تھی وہ پڑے رہے۔ وہاں پر ایسے صادقین کی ضرورت تھی کہ جن کی صداقت اس کی توحید کی دلیل بن سکے، جنہیں خود 40 سال 45 سال 50 سال تک بیچاروں کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہے کون، جو بتوں میں خدا ڈھونڈتے رہے۔ کیا ان لوگوں کی صداقت کو اس کی وحدانیت کی دلیل بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں، انہی کو اس کی وحدانیت کی دلیل بنائی جا سکتی تھی جو پہلے سے اس کی وحدانیت کے گواہ تھے، جو پہلے سے عرش و لوح و کرسی و جنت و دوزخ کے گواہ تھے، جو پہلے سے اللہ کے نور کے وجود کے ہونے کے گواہ تھے، جو پہلے سے اللہ کے گواہ تھے، جو پہلے سے اس کا مظہر تھے، جو پہلے سے اسے جانتے تھے، جو آدم کی تخلیق سے پہلے اس کا مظہر بنے، وہی گواہ ہو سکتے تھے۔ اور انہی گواہوں کو رسول خدا اپنے ساتھ لے گئے، اس کی توحید کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل پر اسی کو لے کر گئے جو پہلے سے اس کے گواہ تھے۔ اور ان گواہوں سے گواہیاں مانگنے والا، اب انہیں تاریخ صدیق کہتے ہیں، قرآن اسے لعنتی کہتا ہے،
اور ہمارے امام صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو اس بات کو دیوار پہ دے مارو، یعنی اسے چھوڑ دو۔ تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو قرآن سے ٹکراتی ہے۔ ہم انہیں صدیق نہیں مانتے جو قرآن کے صدیقوں کو جھٹلاتا ہے۔ ہم انہیں فاروق نہیں مانتے جو قرآن کے صدیقوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ ہم انہیں غنی نہیں مانتے جو قرآن کے صدیقوں کا مال دشمنان آل محمد کو تقسیم کرتا پھرے۔ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم آل محمد کے دفاع میں ہمیشہ بولتے تھے، بولتے رہیں گے، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے کسی کو یہ بات کڑوی ہی کیوں نہ لگے، چاہے کسی کو بیٹھے بیٹھے آگ کیوں نہ لگ جائے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارا واسطہ آل محمد سے ہے۔ جس نے بھی آل محمد کے خلاف زبان درازی کی تو پھر ہمارا خاموش رہنا حرام ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ کسی اور کے عقیدے میں اگر کوئی بندہ خاموش رہتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے، ہمارا اس کے عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں ہم مولائی، اب اگر تم خاموش رہ گئے تو تم نہ کہو، خدا کے واسطے نہ کہو مولائی اپنے آپ کو، ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ تم کہتے ہو مولائی اور سیدہ کی عصمت پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ایک حرام زادہ سیدہ کی عصمت پہ کیچڑ اچھالنے کی باتیں کرتا ہے، اور تم مولائی۔ شیشے میں شکل دیکھو اپنی، ہو لائق اپنے آپ کو مولائی کہلانے کے؟ مولائی وہ ہوتا ہے کہ جب بھی آل محمد کی عزت پہ کوئی حرف آئے تو وہ آگے آ کے کھڑا رہ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مولائی۔ اور تم کیسے مولائی ہو یار؟ کیسے مولائی ہو تم کہ سیدہ کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی جب مظلومیت کی بات آتی ہے تو تمہارے منہ میں مونگ بھر جاتے ہیں، تمہارا منہ سل جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کون سا روگ ہو جاتا ہے تمہیں؟ کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ تم کیوں گونگے ہو جاتے ہو جب آل محمد کی عزت پہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے؟ اور کہتے ہو مولائی۔ شرم کرو یار، ایسے مولائیوں سے تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ بچائے ایسے مولائیوں سے جو آل محمد کی عزت پہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ الٹی سیدھی بکواس کرے اور مولائی کہلوانے والا مولائی بندہ کہلوانے کا کچھ نہ کہے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسے مولائیوں کو آل محمد کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے مولائیوں کی آل محمد کے دربار میں کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف کہلوانے کو مولائی، صرف کہلوانے کو۔ کیا تم سے کسی نے یہ کہا کہ تم لاکھ روپے چندہ دو اہل بیت کے نام پہ؟ نہیں۔ کیا کسی نے تم سے یہ کہا کہ لاؤ آ کے تمہارا خون دو؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا تمہیں۔ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کے دفاع میں کوئی ایک بات کہہ دو، اس کتے کو کوئی جواب دے؟ نہیں، کسی کو نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا بھی تو آگے سے کہتا بزرگوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں آج بتاؤں گا کہ بزرگوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ امام سید سجاد علیہ السلام سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا۔ چاہے جتنے بزرگ تم لے آؤ ادھر ادھر سے، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اللہ کا ولی سید سجاد علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے ولی نے ابو بکر عمر کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں بتاؤں گا کہ آج سید سجاد نے کیا کہا ابو بکر عمر کے بارے میں۔ بہت بھونک لیا تم لوگوں نے، بہت تم لوگوں نے حد کر دی۔ اب تم کیس کرو، تم مجھے گالیاں دو، جو کہنا مشرک گالی جو کہنا ہے کہو، جو مرضی آئے کرو، لیکن سیدہ کی طرفداری میں جب بھی ضرورت پڑی میں اپنی جان اپنی زبان کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہمیشہ جہاں بھی ضرورت پڑی آل محمد کے دفاع میں بولوں گا، جہاں جان کی ضرورت پڑی میں جان حاضر کہوں گا، جہاں زبان سے بولنے کی ضرورت پڑی وہاں زبان سے بول کے سیدہ کی اور آل محمد کی طرفداری کروں گا، پھر زمانہ ایک طرف کیوں نہ ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا وہ راستہ ہے کہ جو ہمیشہ تمہیں ایکانت کی طرف لے جاتا ہے، تمہیں اکیلا کر دیتا ہے، تمہیں تنہا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ لوچا لباچا تھوڑی ہے کہ راتوں رات تم مالدار بن جاؤ گے، یہ لوٹری لگنے والی بات نہیں ہے۔ لوٹری ہے لیکن آخرت کی، دنیا میں تمہیں خسارہ ظاہراً ضرور ہوگا، نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا آل محمد کی طرفداری کرنے کے لیے۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، پلیٹینم کا کلیجہ چاہیے، اس کے لیے پلیٹینم کا کلیجہ، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، جگرے میں دم ہونا چاہیے، تب جا کے کہیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی کھل کے طرفداری ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں ہوتی۔
دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے لیے کیا فرمایا. اہل بیت کون ہے ذرا غور فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے ارجح المطالب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 561. جناب انس سے روایت ہے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کسی کا بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. کسی کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. کسی کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل لا کے نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی کتاب کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کے غضب میں آنے سے اللہ غضب میں آتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے. فاطمہ کے غضب میں آنے سے اللہ کیا ہوتا ہے جی؟ غضب میں آتا ہے. اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ کیا ہوتا ہے جی؟ خوش ہوتا ہے. پتہ چلا کہ فاطمہ زہرا کو غضبناک کرنا سیدھا اللہ کو غضبناک کرنا ہے. اس حدیث پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں. اسی سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے گواہ مانگنے والے تمام سیدھے جہنم میں پہنچیں گے، سیدھے جہنم میں. اور سیدہ کائنات کے خلاف بولنے والوں کا دفاع کرنے والے بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں پہنچیں گے. اس پہ ذرا توجہ فرمائیں کہ سیدہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور سیدہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی اب سرکار کی حدیث بھی آپ دیکھیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے، جس نے فاطمہ کو گالی دی اس نے مجھے، ہے نا. اب یہ ساری چیزیں یعنی کہ جس نے سیدہ سے جیسا سلوک رکھا اصل میں اس نے رسول خدا سے ایسا سلوک رکھا، اور جس نے رسول خدا سے ایسا سلوک رکھا اصل میں اس نے اللہ پر رب العزت سے وہ سلوک رکھا. یہی بات مولا علی کے لیے، یہی بات حسنین کریمین کے لیے ہے. المختصر یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت کو گالی دی گویا اس نے اللہ کو گالی دی، جس نے میری اہل بیت سے لڑائی کی گویا اس نے اللہ سے لڑائی کی، جس نے میری اہل بیت کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے میری اہل بیت کو جھٹلایا گویا اس نے اللہ کو جھٹلایا. اب پتہ چلا یہی بات تو ظاہر ہو رہی ہے کہ جس نے میری اہل بیت میں سے کسی ایک بھی فرد سے گواہ مانگے یا اس کی بات ٹالی اصل میں اس نے میری اہل بیت کے کسی فرد کی نہیں بلکہ اللہ کی بات ٹالی، اللہ سے گواہ مانگا ہے. کیا سمجھتے ہو تم آل محمد کو؟ تمہارے باپ داداؤں نے تمہیں بتایا ہے کچھ؟ کیا گل کھلا کے گئے؟ خلفائے ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ، آگے بڑھے ہی نہیں خلفائے ثلاثہ سے. اہل بیت کی شان بیان کر دیتے تو خلفائے ثلاثہ تو اہل بیت کی جوتیوں کے برابر بھی نہ نظر آتے اہل سنت کی کتابوں میں. لیکن تمہیں تو نعوذ باللہ گھٹانا ہی آل محمد کی شان کو تھا، تمہیں تو نیچا دکھانا ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. اسی لیے جو من میں آیا بک دیا، جو من میں آیا کہہ دیا، جیسا عقیدہ نظر آیا وہ بتا دیا. نہ تمہیں قرآن کا کوئی پاسبان ہے، نہ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا کوئی تمہیں پتہ. جو چیزیں نعوذ باللہ اہل بیت کی شان کو گھٹاتی ہے، کم کرتی ہے، وہی چیزیں تمہیں نظر آ جاتی ہے. تو سیدہ کائنات سے گواہ مانگنا اصل میں اللہ سے گواہ مانگنا ہے، کیونکہ یہی تو وہ گواہ ہے جو اس کی توحید کے گواہ ہے. ان کی عصمت کا وہ گواہ ہے، اس کی توحید کے یہ گواہ ہے. ان کی معصومیت کا وہ اللہ گواہ ہے اور اس کی وحدانیت کے یہ معصوم گواہ ہے. یہ آل محمد، محمد اور اہل بیت محمد گواہ ہے. یعنی جب مباہلے میں آئے عیسائیوں نے قبول کر لیا، عیسائیوں نے پیچھے ہٹ کر لی، وہ پیچھے ہٹ گئے. یعنی یہ صادق ثابت ہو گئے، یہ سچے ثابت ہوئے، یہ سچے ثابت ہو گئے. وہ وحدہ لا شریک رہا، انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا، وہ وحدہ لا شریک رہا. یعنی جب تک
ان کی عصمت باقی ہے تب تک وہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ جملہ بالکل ایسے ہے کہ جب تک وہ وحدہ لا شریک ہے تب تک یہ آل محمد معصوم ہے. جب تک وہ وحدہ لا شریک ہے تب تک آل محمد اور اہل بیت محمد کی عصمت کا ضامن وہ اللہ ہے. اب جتنی بکواس کرنی ہے سوچ سمجھ کے بکواس کرنا کہ اصل میں تم نے اہل بیت کی نہیں بلکہ پروردگار دو عالم کی توہین کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج ہم تصور کرتے ہیں وہ آپ نے جو ہے ایک نعت سنی ہوگی، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، با خدا قدموں میں سرکار کی پایا جاتا. یہ آپ نے سنی ہوگی نعت. یعنی کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کاش ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے. اب یہ بہت کہتا ہے نا ابو بکر ابو بکر. یہ دیکھو یہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے. یہ ابو بکر دیکھے کہہ کیا رہا ہے. ہم 1400 سال بعد اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ہماری یہ تمنا ہے، یہ ہماری حسرت اسے کہہ لو، یہ ہماری خواہش کہہ لو کہ کاش ہم سرکار کے زمانے میں ہوتے، ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے، حسنین کریمین کے زمانے میں ہوتے تو کم سے کم ہم آپ کا دیدار کرتے اور ہم آپ کے قدموں میں جگہ پاتے، ہم آپ کی غلامی میں رہتے. یہ ہماری خواہش ہر صاحبان ایمان کی تمنا ہے. لیکن اب آپ اس بندے کا ذرا آپ خیال کریں کہ جو بندہ رسول خدا کے زمانے میں تھا وہ اس کی کیا خواہش تھی. بتاؤں اس کی کیا خواہش تھی. چلو آج آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے تو آپ کی غلامی میں ہوتے. یہ ہماری تمنا ہے. لیکن ابو بکر تو تھا نا رسول خدا کے زمانے میں. دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. یہ ہے کنز العمال جلد نمبر 6 حدیث نمبر رقم نمبر 35699. دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں گھاس ہوتا. یہ یہاں نہیں رکا اور یہ کہتا ہے خشیت الہی، نعوذ باللہ، خشیت الہی کا بہانہ بنا کے. یہ دیکھیں یہ بکواس کیا کر رہا ہے. اس کی خواہشات دیکھو، اس کی تمنائیں دیکھو، یہ کیا بننا چاہتا ہے. اہل بیت کی غلامی نہیں مانگتا اور یہ مانگ کیا رہا ہے، یہ کیا بننا چاہتا ہے ذرا دیکھو. میں نے شروع میں کہا تھا تلخ کلامی کے لیے میں معذرت چاہوں گا. یہ کہتا ہے کاش میں گھاس ہوتا. اچھا اور پھر تجھے کیا چاہیے. کہتا ہے کاش میں گھاس ہوتا تو اونٹ مجھے کھاتا خوب چباتا، چبڑ 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 خوب چباتا اونٹ. اور آگے لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو یہ چاہیے حوالہ تو جو ہے مجھے ان باکس کرے فیس بک پر. تو یہ کہتا ہے کہ میں گھاس ہوتا تو اونٹ مجھے خوب چباتا خوب چباتا خوب چباتا اور چبا کے آگے سے کھاتا. یہ خود ابو بکر نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس لیے مجھے گستاخ ابو بکر نہ کہنا. یہ ان کی بات ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے خوب چباتا، آگے سے چباتا اور پیچھے سے مینگنی بنا کے نکال دیتا. کاش میں گھاس ہوتا. یہ اس کی تمنا ہے. یہ نہیں کہتا کہ کاش میرے دل میں اہل بیت کی محبت آتی. یہ نہیں کہتا کہ کاش میں اہل بیت کی غلامی میں مرتا. یہ نہیں، اسے گھاس بننا ہے، گھاس پھوس بننا ہے. کبھی کہتا ہے کاش میں چڑیا ہوتا کہ مجھے اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا. اسے پتا تھا کہ اس کے کانڈ کیسے، اس کے کارنامے کیسے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. یہی چیزیں ہیں. اور اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت زیادہ تھوڑی کڑوی ہے. ان لوگوں نے آج کل کے جو
بدمعاش، حرام زادے، کمینے، بدبخت، انہوں نے جب بھی سپورٹ کیا آل محمد کے خلاف آنے والے کو سپورٹ کیا۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جناب سرکار عمران علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، نعوذ باللہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران علیہ السلام نعوذ باللہ کافر تھے، ابو سفیان ماتم مومنہ۔ جب بھی یہ کتے آتے ہیں آل محمد کے خلاف ہی کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی یہ حرام زادے سپورٹ کرتے ہیں آل محمد کے مخالف آنے والے کا ہی سپورٹ کرتے ہیں، خاندان عصمت و طہارت کے مخالف ہونے والے کا ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ گنوا رہا ہوں آپ کو میں، سرکار عمران کو یہ کتے کافر کہتے ہیں، اور ابو سفیان جیسے حرام زادے کو، دشمن دین، دشمن رسول کو یہ کہتے ہیں مسلمان مرا۔ وارد تیرے منحوس عقیدے پر لعنت ہے۔ کیا کہا جائے، جذبات پہ قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ممبر کا تقدس بھی پامال نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو جناب عمران کے مقابل جب ابو سفیان آیا تو ابو سفیان مسلمان، جناب عمران کافر، لعنت۔ جب مولا علی علیہ السلام کی بات آئی، مولا علی کے مقابل، سیدہ کائنات کے مقابل جو آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تینوں اہل بیت کے مقابل آئے ہیں۔ میں کتاب سے دکھاؤں گا، میں اہل سنت کی کتابوں سے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا مقابل آیا کون؟ ابو بکر، عمر۔ مولا علی کے مقابل کون آیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ۔ کس کا سپورٹ کیا پبلک نے؟ کس کو بچانے کی کوشش کی؟ کس کو؟ ابو بکر، عمر کو، عثمان کو، معاویہ کو سپورٹ کیا ان کا، کیونکہ اگر اہل بیت کی اگر یہ لوگ طرفداری کرتے ہیں تو پھر وہاں سے تو ہاتھ دھونا پڑتا۔ یہی تو اہل سنت میں رہ گئے۔ آپ دیکھ لیں چاروں طرف، آپ دیکھ لیں، میں ایک چیز کا نہیں، چاروں طرف دیکھ لیں آپ، جہاں فدق کی بات آئے گی آپ دیکھیں اتنے دلال ملیں گے آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان کے، کہ جس کی کوئی سیما نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، بے وقوفوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ تو اب تو یہ ہے کہ حرام زادوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو کروڑوں ملتے ہیں، بلکہ نہ ڈھونڈو تب بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ضرورت ہی نہیں ڈھونڈنے کی، سوشل میڈیا ہے، تمام کا چہرہ کھلا کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کتا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھونکتا نظر آئے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ پہچان لو وہ حرام زادہ ہے، پہچان لو کہ وہ حرام زادہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف آنے والوں کا سپورٹ کرے۔ مولا علی علیہ السلام کے مخالف آیا ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا، مولا علی کو ایک طرف کر دیا۔ اس کے بعد جناب مختار علیہ السلام، آپ نے اہل بیت کا سپورٹ کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو فی النار جہنم کیا۔ پیچھے سے پتہ ہے کیا کیا؟ الزام لگا دیا کہ وہ تو مرتد ہو گیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ واہ رے تمہاری جہالت کے واہ! 21 توپوں کی سلامی ہے نواب صاحب کی طرف سے، خرچہ نواب صاحب اٹھائیں گے، ہم نہیں۔ 21 توپوں کی سلامی، اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے والا مرتد، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلم کھلا قتل کروانے والا، مدینہ منورہ کی توہین کروانے والا، مکہ معظمہ کو پامال کروانے والا یزید، اس پر تم خاموش ہو کہ وہ مسلمان تھا، اس کا کفر ظاہر نہیں تھا۔ لعنت تمہاری اس سوچ پر۔ معاویہ جیسے حرام زادے کا باپ مسلمان، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا نعوذ باللہ وہ کافر، نعوذ باللہ جہنم میں۔ پڑھو مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 500، پتہ چلے گا تمہیں۔ ابو سفیان جیسا کتا مسلمان، اور سرکار عمران مولا علی علیہ السلام کا بابا وہ کافر۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور میں بتا دوں کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، فقہ ہماری فقہ ہے محمد اور آل محمد ہے، فقہ ہماری فقہ ہے آل محمد ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ ہے۔
امام ہمارے 12 ہیں، اتنا یاد رہے۔ اہل سنت سے میرا تعلق نہیں، نہ ہمارے گھر والوں کا، نہ ہمارے چاہنے والوں کا۔ تو جناب جب بھی انہوں نے سپورٹ کیا اہل سنت کے بڑے بڑے مایا ناز، بڑے بڑے نامور لوگوں نے سپورٹ جب بھی کیا، کس کا کیا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو سنی کہتا تو طاہر القادری صاحب کا بیان سنو۔ طاہر القادری صاحب حجت ہے؟ کیا ہے؟ طاہر القادری صاحب کی اس وقت سے سمجھو کہ زبان گونگی ہو گئی ہے فدق کے مسئلے پر اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے مسئلے پر، جب سے شیعہ اسکالر پاکستان کے اندر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب اور بھی دیگر علماء نے انہیں جواب دیا اس معاملے پر، اور بھی بہت بڑے بڑے جید عالم ہیں کہ فدق کے مسئلے پر انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے مدلل جواب دیے، کتابوں کے انبار لگا دیے۔ اس کے بعد سے جناب کی پھر ہمت نہیں ہوئی اس معاملے میں کچھ بات کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا معاملہ ہے، یہ تو شیعوں کا گھڑا ہوا معاملہ ہے۔ اچھا یہ شیعوں کا گھڑا ہوا معاملہ ہے تو جب نعوذ باللہ اگر بات شیعوں کی گھڑی ہوئی تو بخاری مسلم نے کیوں لے لی بھائی؟ کہیں وہ تو شیعہ نہیں تھے؟ کہیں وہ اندرونی شیعہ تو نہیں تھے؟ مصنف ابن ابی شیبہ نے کیوں لکھی؟ کنز العمال کے اندر کیوں آیا یہ ساری چیزیں ہیں؟ الفاروق میں کیوں لکھا شبلی نعمانی نے؟ تاریخ خلفاء یہ ساری چیزیں کیا یہ سب شیعہ تھے؟ مان جاؤ پھر تو یہ شیعہ تھے۔ تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لے، تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھ لے، تاریخ یعقوبی اٹھا کے دیکھ لے، مسند ابو یعلا، ترمذی، بہت ساری چیزیں، مدارج النبوہ، بہت ساری کتابیں اہل سنت کی، کثیر تعداد میں کتابیں اہل سنت کی جس میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا ذکر اس میں کیا گیا۔ یہ سب شیعہ تھے؟ بیوقوف تھے یہ لوگ؟ چلو تمہیں تو پتہ چل گیا کہ یہ شیعوں کی باتیں، انہیں نہیں پتہ چلا؟ کیا انہیں عقل نہیں تھی؟ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے بیچارے؟ یا انہیں مار کے کوڑے مار کے لکھوایا گیا؟ حالانکہ جتنی بھی شیعہ کتابیں لکھی گئی، شیعہ کتابوں کا میں کہہ رہا ہوں، جتنی بھی شیعہ کتابیں لکھی گئی وہ اہل سنت کے دور میں لکھی گئی۔ معاشرہ دیکھے بنو امیہ کا، بنو عباس کا پورا آل محمد کا دشمن، اس حالات کے اندر مذہب تشیع کی کتابیں لکھی گئی، اور اہل سنت کو اتنی چھوٹ چھاٹ، مگر پھر بھی ان میں حقانیت موجود ہے جسے تم تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد جو میں نے شروع میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں میں کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی بزرگ نے کچھ نہیں کہا ابو بکر عمر کے بارے میں، تم اتنا زیادہ جان گئے ہو، اللہ کے ولیوں کو نہیں پتہ تھا؟ انہوں نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے فتح کا معاملہ کیوں نہیں چھیڑا؟ میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ فلانے اللہ کے ولی نے، فلانے اللہ کے بزرگ نے، فلانے اس نے، فلانے اس نے، اس بزرگ نے، اس امام نے، اس مورخ نے، اس محدث نے، اس امام نے فدق کے بارے میں نہیں لکھا، تم زیادہ جانتے ہو۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ انہوں نے فدق کے بارے میں نہیں لکھا، انہوں نے فدق کے بارے میں کچھ نہیں کہا، سیدہ کی مظلومیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے فدق کے بارے میں نہیں لکھا تو تم نے یہ عقیدہ لے لیا کہ فدق ہے ہی کوئی نہیں اہل سنت میں، تو پھر انہوں نے کربلا کے بعد کی کتنے حالات لکھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر، آل محمد کے گھرانے پر جو ظلم و ستم ہوئے، اس کے بارے میں ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا لکھا؟ بتاؤ۔ اگر نہیں لکھا تو کیا اب یہ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے؟ اب اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، اور جو آپ سے کہے کہ اللہ کے کسی ولی نے نہیں کہا تو پھر اس سے یہ بھی پوچھے کہ کیا اللہ کے کسی ولی نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کربلا کے بعد بھی کچھ لکھا ہے؟ کربلا سے پہلے کا کچھ لکھا ہے؟ کربلا کا کچھ لکھا ہے؟ اگر نہیں لکھا تو پھر ان سے کہنا کہ پھر ان کا کربلا سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر فدق سے ان کا تعلق نہیں ہے تو پھر اگر یہ معاملات اگر انہوں نے نہیں لکھے تو یاد رکھے کہ ان کا ان معاملات میں اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کا فدق سے کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے نہیں لکھا، تو پھر اس معاملے میں بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ ان کا کربلا سے واسطہ نہیں تھا۔ پھر پتہ چلے گا کہ تم کس منہ سے انہیں اللہ کا ولی کہتے ہو۔ ہم اللہ کے ولی کے قطعاً مخالف نہیں ہیں، اللہ کا ولی وہ اللہ کا ولی ہے، اسے اللہ نے مقام دیا ہے، مگر ان کے بارے میں جو بات مشہور کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا، انہوں نے یہ نہیں کہا، لہٰذا ہم چپ رہتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں سب سے
بڑے بزرگ سب سے بڑے اللہ کے ولی کے بارے میں کہ جسے سید سجاد کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادتوں کی زینت جسے کہا گیا، زین العباد، زین العابدین، جناب سرکار امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سرکار زین العابدین علیہ السلام سے جناب مختار علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں۔ جناب مختار فرماتے ہیں کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سید سجاد علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو امام سے میں نے ابو بکر عمر کے بارے میں پوچھا۔ سید سجاد نے، میں حوالہ میں ابھی پیش کر رہا ہوں، 2 کتابوں کے حوالے پیش کروں گا میں، مذہب تشیع کی کتاب ہے۔ تو سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی مولا ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کے بارے میں کیا کہوں، بس میں اتنا کہوں گا کہ خدا ان پر رحم نہ کرے اور نہ خدا انہیں بخشے، خدا ان پہ رحم بھی نہ کرے اور خدا انہیں بخشے بھی نہ۔ انہوں نے کچھ کیا ہے، انہوں نے کچھ ایسے کانڈ کیے ہیں، تبھی تو امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ کتاب کا حوالہ تقریب المعارف صفحہ نمبر 244 244 اور دوسری کتاب ہے بہار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 155۔ اگر کسی کو یہ حوالہ بھی چاہیے تو وہ مجھے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر مجھے میسیج کریں، اور واٹس ایپ نمبر ہے +919558035959 +919558035959 اس پہ میسیج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ حوالہ بھی سینڈ کر دوں گا۔ اور آخری بات تو پتہ چلا نا کہ سید سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہ اللہ ان پہ رحم کرے ابو بکر عمر پہ اور نہ اللہ انہیں بخشے، کیونکہ انہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو نہیں بخشا، سیدہ کائنات پر بھی انہوں نے ظلم و ستم کیے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ گستاخی کرتا ہے صحابہ کی۔ اچھا میں بتاؤں گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ خطا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم گستاخ صحابہ نہیں ہیں، کوئی بھی شیعہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہے۔ شیعہ نے جب بھی کسی کے بارے میں کہا ہے پروف کے ساتھ کہا ہے، اور جب بھی کہا ہے کسی منافق کے بارے میں کہا ہے، صحابہ کو نہیں۔ سلام ہو صحابہ رسول پر، کروڑوں سلام ہو، قیامت تک سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحاباؤں پر، اور قیامت تک لعنت ہو سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے دشمنوں پر، قیامت تک لعنت ہو آل محمد کے تمام دشمنوں پر، قیامت تک لعنت ہو آل محمد کو جھٹلانے والوں پر، قیامت تک لعنت ہو آل محمد علیہ السلام کو جھٹلا کر آل محمد سے گواہیاں مانگنے والوں پر۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے کہ سیدہ خطا پر تھی جب حق مانگ رہی تھی۔ بتاؤں خطا کسے کہتے ہیں؟ یہ آخری بات اور گفتگو تمام۔ بتاؤں خطا کسے کہتے ہیں؟ سیدہ کا حق مانگنا خطا نہیں ہے، اس ملعون کا حق نہ دینا خطا ہے۔ جو تخت پر بیٹھا تھا اس کا حق نہ دینا یہ خطا ہے۔ سیدہ کا گواہ پیش کرنا خطا نہیں ہے، اس کا ان گواہوں کو تسلیم نہ کرنا یہ خطا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا دربار میں جانا خطا نہیں ہے، بلکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو دربار آنے پر مجبور کرنے والا خطا کار ہے، یہ خطا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا، یہ خطا نہیں ہے، کاغذ قلم نہ دینے والا عمر خطا کار ہے۔ جناب ابو ذر غفاری علیہ السلام کا درباریوں کے خلاف حق کی آواز اٹھانا یہ خطا نہیں ہے، بلکہ اس حق آواز بلند کرنے کے جرم میں عثمان نے جو جناب ابو ذر کو مدینے سے نکالا یہ خطا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ مولا علی علیہ السلام کا معاویہ کو بار بار تنبیہ کرنا، بار بار ٹوکنا، بار بار روکنا کہ نہ کر، اسلام کا نقصان ہوگا، یہ خطا نہیں ہے، بلکہ خطا وہ ہے کہ معاویہ 70,000 ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دلواتا رہا، یہ خطا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا دین کی بقا کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، نانا کے شہر کو چھوڑنا، اللہ کے گھر کو چھوڑنا،
دین کی بقا کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، علی ولی اللہ کے لیے، حق زہرا کے لیے تحفظ کے لیے نکلنا یہ خطا نہیں ہے۔ ان حرام زادوں کا آل محمد پہ ظلم کرنا یہ خطا، سیدانیوں کا چادریں مانگنا یہ خطا نہیں، ان کتوں کا آل محمد کی چادریں لوٹنا یہ خطا۔ جناب امیر مختار علیہ السلام کا آل محمد کے دفاع میں کھڑے ہونا یہ خطا نہیں، انہیں اس دفاع کے جرم میں مرتد اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا کہنا یہ خطا ہے۔ پتہ چلا تمہیں کہ خطا کیا ہے؟ پڑھو تمہاری کتابیں، تمہیں پتہ چلے گا۔ ابو بکر عمر، کیا ابو بکر عمر، کیا ابو بکر عمر، جو رسول خدا کی محفل میں رسول خدا کے سامنے بیٹھ کے گندی زبان استعمال کرتے، ماں بہن کی گالیاں بولتے، یہ خطا ہے۔ تمہیں پتہ تب چلے گا جب تم تمہارے اپنے باپ داداؤں کی کتابیں پڑھو گے، جب تمہارے عقیدوں کی تم کتابیں، جب خود تمہیں نہیں پڑھنا آتا، جب تم خود پڑھنا چاہتے ہی نہیں، کیا پتہ تمہیں کہ کیا ہوا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ ابو ہریرہ سے پورا دین لے لینا یہ خطا نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ایک طرف کر دینا یہ خطا ہے۔ پورا دین ابو ہریرہ سے لے لیا، پورا دین لے لیا ابو ہریرہ سے۔ یہ کون ہے ابو ہریرہ بھائی؟ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہونے والا، اور اس سے تم نے پورا دین لے لیا۔ جہاں دیکھو ابو ہریرہ، یہاں ابو ہریرہ، وہاں ابو ہریرہ۔ اور جس نے پوری زندگی رسول خدا کے ساتھ گزاری، مولا علی علیہ السلام، تمہیں ان سے روایتیں نہیں ملتی؟ حسنین کریمین، ان سے روایتیں نہیں ملتی؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، ان سے روایت نہیں ملتی؟ انشاءاللہ میں مدلل کتابوں کے اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حق پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ بشرط زندگی۔ یاد رہیں کہ اہل بیت کو ہماری آواز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹ میں آواز اٹھاتے ہیں تو اہل بیت کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہماری آخرت سدھارنے کے لیے، قبر میں روشنی کے لیے، آخرت میں بخشش کے لیے، آخرت میں آل محمد کے در کی غلامی کے لیے ہم اہل بیت کا سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کو، پوری دنیا آل محمد کے خلاف ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پوری دنیا آل محمد کے سپورٹ میں کھڑی ہو جائے ان کا ذرا سا بھی مقام بلند نہیں ہونے والا، اللہ نے انہیں پہلے سے بلند رکھا۔ یہ عالین ہے، یہ اللہ نے پہلے سے بلند رکھا ہے۔ شہید علامہ ناصر عباس کا یہ جملہ میں دہراؤں اور اسی جملے کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا، اور اس کا ثواب مولا شہید کی روح کو پہنچائے۔ آپ فرماتے تھے کہ علی وہ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے کہ کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑ دینے سے علی گھٹتا نہیں۔ ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس حرامی کا رہتا کچھ نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔